الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم حضرات و برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اپنے بندوں کو بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ رمضان میں روزے اس لیے فرض ہوئے ہیں تاکہ روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو اس کا مطلب رمضان کے مہینے کا اصل مقصد سال بھر کے گناہوں کو بخشوانا ہے اور دل پر سے غفلت کے پردوں کو ہٹانا ہے اور دلوں میں تقوی پیدا کرنا ہے۔ ہم دنیا میں بھئی کوئی موٹر سائیکل یا کار وغیرہ لیتے ہیں تو ایک وقت تک اس کو چلانے کے بعد اس کی سروس کرانی پڑتی ہے، اس کی صفائی ستھرائی کرانا پڑتی ہے۔ اب اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ بنایا ہے کہ انسان اس میں اپنی سروس کرائے، اپنی صفائی ستھرائی کرائے اور اپنی زندگی کو ایک نئی شکل دے۔ اور اب رمضان المبارک کی دو اہم خصوصیات ہیں عبادت کے اعتبار سے، ایک روزہ ہے اور ایک تراویح ہے۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ بات روزے اور تراویح کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس مہینے کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے کام سے فارغ کر لیا جائے، کہ سال کے 11 مہینے دنیاوی کاروبار اور دنیاوی دھندوں میں لگے رہے، لیکن یہ ایک مہینہ انسان کے لیے اس کی اصل مقصد تخلیق کی طرف یہ لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے میں جتنا ہو سکے اپنے تمام اوقات یا کم از کم اوقات یا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت میں صرف کرے، اور اس کے لیے پہلے سے ایک پروگرام بنانا چاہیے، ایک تیاری کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے جمعے میں بھی میں نے عرض کیا کہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے انسان کو تنہائی میں بیٹھ کر یہ فکر لینا چاہیے کہ اب رمضان المبارک آنے والا ہے، ہمارے وہ کام جو پریشان کن ہیں، جو پریشانی کے باعث ہیں، ہم اس کو سلجھائیں، ہم ان کاموں سے فارغ ہو جائیں تاکہ رمضان میں کوئی ٹینشن نہ ہو اور ہم اخلاص کے ساتھ پوری رضا کے ساتھ ہم اس رمضان المبارک کے مہینے کو گزاریں۔ اب آپ نے رمضان المبارک کو اپنے دوسرے مشاغل سے فارغ کر لیا، اپنے کام کو فارغ کر لیا، تو اب یہ جو وقت ہے جس کو ہم نے فارغ کیا ہے اس کو کس کام میں صرف کرے۔ بھئی جہاں تک تراویح کا معاملہ ہے تو اس سے ہر شخص واقف ہے، لیکن ایک اور چیز کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ بھائی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا ہے تو اس کے دل میں رمضان المبارک کا ایک احترام ہوتا ہے، ایک تقدس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی عبادت کچھ زیادہ کی جائے، کچھ نوافل زیادہ پڑھ لی جائے،
جو لوگ عام دنوں میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنے سے کتراتے ہیں، وہ لوگ بھی تراویح جیسی لمبی نماز میں روزانہ پابندی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ یہ الحمدللہ اس ماہ کی برکت ہے کہ لوگ نماز میں، لوگ ذکر و اذکار میں، لوگ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں، اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہماری نفلی عبادتیں ہوا کرتی ہیں، بھئی نفلی نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، ان تمام چیزوں سے زیادہ مقدم اور ایک اور چیز ہے کہ جس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے، وہ یہ کہ اس مہینے کو گناہوں سے پاک کر کے گزارنا، اس مہینے کو گناہوں سے بالکل پاک کر کے گزارنا، کہ اس مہینے میں کوئی گناہ سرزد نہ ہو، کہ ہماری آنکھ نہ بہکے، نظر غلط جگہ پر نہ پڑے، کانوں سے کوئی غلط بات نہ سنے، زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نکالے، اللہ کی نافرمانی سے مکمل اجتناب ہو، مکمل طور پر پرہیزگاری ہو۔ اگر ہم نے اس مہینے کو اس طرح سے گزار لیا تو میرے بھائیوں، چاہے آپ نے ایک نفل رکعت نہ پڑھی ہو، قرآن کی تلاوت زیادہ نہ کی ہو، ذکر و اذکار آپ نے نہ کیا ہو، لیکن اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے بچتے ہوئے آپ نے اس مہینے کو گزار لیا، تو آپ قابل مبارکباد ہیں۔ یہ مہینہ آپ کے لیے مبارک ہے کہ سال کے 11 مہینے ہم دنیاوی کاروبار اور دنیاوی دھندوں میں لگے رہے، لیکن اللہ کا یہ ایک مہینہ آیا تو ہم نے اس مہینے کو گناہوں سے پاک کر لیا، ہم نے اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کی، ہم نے اس میں غیبت نہیں کی، ہم نے اس میں جھوٹ نہیں بولا، ہم نے اس میں چغلی نہیں کی، ہم نے اس میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کہ ہماری آنکھ نہ بہکی، ہماری نظر غلط جگہ پر نہیں پڑی، ہم نے کانوں سے کوئی غلط بات نہیں سنی، ہم نے زبان سے کوئی غلط کلمہ نہیں نکالا، اس طرح سے ہم نے اس مہینے کو گزارا، تو میرے بھائیوں ہم قابل مبارکباد ہیں۔ یہ مہینہ ہمارے لیے پھر مبارک ہے۔ اور ایک اور چیز کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں ہم روزے تو بڑے ذوق و شوق سے رکھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن روزے کے کیا معنی ہیں؟ بھئی اس کو بہت غور سے سنیے گا آپ۔ روزے کے کیا معنی ہیں؟ روزے کے معنی ہیں کھانے سے بچنا، پینے سے بچنا اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے بچنا۔ اب آپ یہ غور کریں کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ روزے میں ان 3 چیزوں سے بچنا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو فی نفسی ہی حلال ہے، بھئی کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، اور جائز طریقے سے میاں بیوی کا نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا بھی حلال ہے۔ اب روزے کی حالت میں ہم ان چیزوں سے تو بچ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو چیز پہلے سے حرام ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بدنگاہی کرنا، دھوکہ دینا، جو چیزیں پہلے سے حرام ہیں وہ تمام چیزیں روزے کی حالت میں ہو رہی ہوتی۔ روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، غیبت ہو رہی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، چغلی کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے لیکن وقت کو گزارنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے فلمیں اور مووی دیکھ کر اور ڈرامے دیکھ کر وقت کو گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ کیا روزہ ہوا کہ حلال چیزیں تو چھوڑ دی، لیکن جو چیز پہلے سے حرام تھی اس کو نہیں چھوڑا ہم نے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو اس کے بھوکے پیاسا رہنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا جو پہلے سے حرام تھا، تو پھر اس نے کھانا چھوڑ کر کون سا بڑا عمل کیا ہے۔ اب میرے بھائیوں فقہی اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے اگرچہ آپ کا روزہ درست ہو گیا، بھئی آپ کسی مفتیان کے پاس جائیں گے، آپ مسئلہ دریافت کریں گے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا تھا لیکن جھوٹ بھی بولا، ہم نے غیبت بھی کی، ہم نے چغلی بھی کی، ہماری نظر بھی غلط جگہ پر پڑی، تو کیا ہمارا روزہ صحیح ہو گیا؟ ہماری روزے کی کوئی قضا واجب ہے یا نہیں؟ تو وہ مفتی یہی جواب دے گا کہ بھئی آپ کا روزہ بالکل درست ہے، روزے کی کوئی قضا واجب نہیں، لیکن روزے کی قضا واجب نہ ہونے کے باوجود آپ نے اس روزے کا ثواب بالکل ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، کہ اس روزے کے ذریعے سے جو روح حاصل ہونا چاہیے تھی ہم نے وہ روح حاصل نہیں کی۔ اللہ نے قرآن میں اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔
کیوں روزے فرض کیے گئے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. کہ روزہ اس لیے ہمارے ذمے شروع کیا گیا تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو. کہ روزے کا اصل مقصد کہ دلوں میں تقوی کی شمع روشن کرنا ہے، دلوں میں تقوی پیدا کرنا ہے. لیکن یہ تقوی کس طرح سے پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ تقوی روزے کے ذریعے سے اس طرح سے پیدا ہوتا ہے کہ روزہ یہ قوت حیوانیہ اور قوت بہیمیہ کو توڑتا ہے. کہ جب انسان بھوکا پیاسا رہے گا تو پھر اس کے اندر جو نفسانی خواہشات آ رہی ہوتی ہیں، جو نفسانی تقاضے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ لے جاتے ہیں. گناہ پر اقدام کرنے کی جو داعیہ ہوتا ہے وہ پست پڑ جاتا ہے. اور تقوی کے معنی کیا ہیں؟ کہ روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، لیکن تقوی کے معنی کیا ہیں؟ بھئی تقوی کے معنی ہیں کہ اللہ کے خوف اور اللہ کے عظمت کے استحضار، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا. کہ ہماری نظر غلط جگہ پر نہ پڑے. بھئی تقوی کے معنی یہ ہیں کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر گناہوں سے بچانا. جب ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں گے تو ہمارے اندر ایک تقوی پیدا ہوگا. تو میرے بھائیوں، اس سے یہ پتہ چلا کہ روزہ رکھنے، یہ روزہ یہ تقوی کے لیے ایک بہترین ٹریننگ ہے، ایک بہترین تربیت ہے. کہ پھر جو شخص روزہ رکھ لیتا ہے، جو آدمی روزہ رکھ لیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا خطا کار ہو، وہ گنہگار ہو، وہ فاسق ہو، فاجر ہو، بدبخت ہو، وہ کیسا ہی ہو، میرے بھائیوں روزہ رکھنے کے بعد اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سخت گرمی کا موسم ہے، سخت گرمی کا عالم ہو، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، وہ کمرے میں اکیلا موجود ہے اور فریج کے اندر ٹھنڈا پانی موجود ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں. اب آپ بتائیں کیا وہ پانی پیے گا؟ وہ ہرگز پانی نہیں پیے گا. اگرچہ وہ پانی پی بھی لے، حالانکہ وہ پانی پی لے تو کسی کو کانوں کان کوئی خبر نہیں ہوگی. وہ شام کے وقت جب روزہ افطار کا وقت ہوگا تو وہ لوگوں کے ساتھ، وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہ روزہ افطاری کرے گا، کسی کو کچھ معلوم نہیں پڑے گا کہ اس نے روزہ توڑ لیا تھا. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ روزہ نہیں توڑتا. وہ روزہ کیوں نہیں توڑ رہا ہے؟ وہ روزہ اس لیے نہیں توڑ رہا ہے کہ اس کو یہ بات معلوم ہے کہ میں نے اس لیے روزہ رکھا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن میرا اللہ جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ یہ میرے لیے ہے، اس کی جزا، اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اس لیے کہ میرے بندے نے روزہ صرف اور صرف میرے لیے رکھا تھا. میرے بھائیوں آپ غور کریں، دیگر جو عبادتیں ہوتی ہیں اس میں ریاکاری آ جاتی ہے. نفل نماز پڑھنے کے لیے ہم کھڑے ہوئے، تھوڑی سی ہم نے لمبی کر دی کہ وہ ہمیں دیکھے گا، وہ سوچے گا یہ بڑا اللہ والا ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی مقدار زیادہ کر دی ہم نے، وہ دیکھے گا، اس کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ یار یہ قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرنے والا ہے. تو دیگر جتنی بھی عبادتیں ہوتی ہیں اس میں ریاکاری آ جاتی ہے. لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کو توڑ سکتا ہے لیکن توڑتا نہیں. اس لیے رب تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ خود دوں گا. اس کا بدلہ خود کیوں دوں گا؟ کہ میرا بندہ وہ پیاس کی حالت میں تھا، پیاس کی شدت تھی، گلے میں کانٹے پڑ رہے تھے، حلق میں کانٹے لگے ہوئے تھے، اور وہ اکیلا تھا، پانی بھی موجود تھا. ان تمام چیزوں کے باوجود وہ پانی نہیں پی رہا ہے. ہمارے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور احساس ہے اس کے اندر. اور میرے بھائیوں اسی احساس کا نام تقویٰ ہے. اگر یہ احساس پیدا ہو گیا تو ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا. تو میرے بھائیوں روزہ یہ تقوی کی ایک شکل ہے، تقوی کے لیے ایک بہترین سیڑھی ہے.
رب تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کے لیے اس لیے فرمایا تاکہ تمہیں ہم عملی طور پر ایک تقوی کی عملی تربیت دیں، اور جب ہم روزہ رکھ کر تقوی کی عملی تربیت حاصل کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں اس کو تھوڑا سا اور ترقی دینا چاہیے، اس کو اور تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہیے۔ وہ کیسے کہ روزہ رکھ کر ہم پیاس کی شدت ہے، گلے میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم پانی پینے سے تو رک گئے، لیکن اسی طرح سے جب ہم دنیاوی کاروبار میں نکلیں، دنیاوی کام دھندوں میں نکلیں، اور جب گناہ کا جذبہ اور داعیہ دل میں پیدا ہو تو اس وقت اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔ ہم 1 مہینے تمہیں عملی تربیت، یہ تربیتی کورس سے گزار رہے ہیں، اور یہ کورس اس وقت مکمل ہوگا کہ جب تم دنیاوی کاروبار میں لگو گے، دنیاوی دھندوں میں لگو گے، اور اپنی نظروں کی حفاظت کر رہے ہوگے، اپنے کانوں سے کوئی غلط بات نہیں سنو گے، اپنی نظر کی مکمل طور پر حفاظت کرو گے، اپنی زبان سے کوئی غلط کلمہ نہیں نکالو گے، نہ غیبت کرو گے، نہ جھوٹ بولو گے۔ اس طرح سے یہ کورس مکمل ہوگا، یہ تربیتی کورس اس طرح سے مکمل ہوگا، ورنہ یہ کورس مکمل نہیں ہوگا کہ ہم روزہ رکھ کر ہم پانی پینے سے تو بچ گئے، لیکن کاروباری زندگی میں ہماری بدنگاہی ہو رہی ہے، کانوں سے غلط باتیں، غیبت سن رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تمام چیزیں پھر ہم سے ہو رہی ہوتی۔ میرے بھائیوں، اس لیے روزہ نام ہے تقوی کا، اور تقوی پرہیزگاری کا نام ہے، اور یہ پرہیزگاری کس طریقے سے آتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے جب ہم مکمل طور پر پرہیز کرتے ہیں، مکمل طور پر بچ جاتے ہیں، تو اس سے ہمارے اندر پرہیزگاری آتی ہے، اور جب پرہیزگاری آئے گی تو میرے بھائیوں اس مہینے میں جو صحیح طور پر روزہ رکھنے کا جو فائدہ ہوگا وہ پھر اسی طریقے سے ہمیں ہوگا کہ ہمارا روزہ پھر صحیح طور پر پھر الصوم لی وانا اجزی بھی کا مصداق بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کی اور جو اہم عبادتیں ہوتی ہیں کہ 2 اہم خصوصیت کی عبادتیں ہیں، ایک تراویح ہے اور ایک روزہ ہے۔ اب تراویح پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے، روزہ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور جہاں تک قرآن کریم کی بات ہے تو قرآن کریم کی ایک خاص نسبت ہے اس مہینے کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کے ساتھ اس مہینے میں پورے قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے، پورا مکمل قرآن کریم اس مہینے میں سنایا کرتے تھے۔ اس لیے ایک خاص مناسبت ہے اس مہینے کے ساتھ قرآن کریم کی، اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اس مہینے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بھئی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہم جس بھی حالت میں ہوں کہ تسبیحات ہماری زبان سے، ذکر و اذکار کے کلمے نکل رہے ہوں، استغفار نکل رہا ہو، اسی طریقے سے آپ تیسرے کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں بالکل، اور اس مہینے میں خصوصی طور پر با جماعت نماز کا اہتمام کیا جائے کہ امام کے ساتھ مکمل طور پر کہ ہم مسبوق نہ بنیں، ایسا نہ ہو کہ امام کے ساتھ ہم شریک ہوئے جماعت میں اور ہماری رکعتیں بھی چھوٹ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس مہینے میں آپ مکمل طور پر امام کے ساتھ ہی سلام پھیریں، یہ اہتمام ہونا چاہیے، یہ عزم کر لیں کہ ہم پوری رکعت، چاہے وہ 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، ہم امام کے ساتھ ہی سلام پھیریں گے، 4 رکعت ہم پڑھ رہے ہوں، امام کے ساتھ ہی ہم سلام پھیریں گے۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے ہم نے اگر اس مہینے کا گزارا تو اس مہینے کی برکت سے پھر سال کے جو 11 مہینے اور آئیں گے تو اس میں بھی ہم پابند بن جائیں گے، اس میں بھی اہتمام کرنے والے بن جائیں گے۔ اور اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اس مہینے میں گناہوں سے بچنے کی فکر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔